ہاتھ کب کپایا ابراہیم کا؟ مجھے نہیں پتا. اسماعیل تھر تھرا کا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ کس فقہ کے چوکٹے میں بیٹھتا ہے؟ یہ کس دین کا حکم ہے؟ یہ خدا ہے، خدا کے خالص ترین بندے ہیں. اس سے کس فقہ کا تم نکالو گے حکم؟ اس سے کون سا حکم نکل سکتا ہے؟ بھوکا پیاسا مرنے چھوڑ دیا، اور جب بیوی اور بچہ بچ گئے تو خدا نے حکم دیا کہ اب 13-14 سال کا ہو گیا، جاؤ جا کر ذبح کر دو. تو واقعہ آپ کو پتا ہے فدیناہ بذبح عظیم، وہ ایک الگ داستان ہے. اسماعیل ذبح نہیں ہوئے. زکریا درخت کی کھو میں ہیں، کاٹ دیا گیا. وہی آئی زکریا، سی کی آواز نکلی، اگر اف بھی کہا تو نبوت چھن جائے گی. زکریا خاموش بیٹھے رہے، آرے سے کٹ گئے. یحییٰ جیسی اولاد دی گئی، جوانی میں سر کاٹ کر ایک بدکار عورت کے سامنے تحفے کے طور پر بھیجا گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اہل بیت کی حدیثیں ہیں، ان کا برداشت کرنا کٹھن ہے، بڑا مشکل ہے ان حدیثوں کو برداشت کرنا. کس طرح سے برداشت کریں گے آپ؟ نبی کے بیٹے ہیں قابیل اور حابیل. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، پروردگار جبرائیل کو بھیج دیتا کہ قابیل سے ہوشیار رہنا. پروردگار نوح کے بیٹے کو ڈبا دیا. پروردگار نے کتنے کام کیے قرآن مجید کے اندر. وہ ہے، اس کی مشیت ہے، اپنی مشیت کے آگے وہ کسی کو نہیں دیکھتا. تو یہ بات سمجھ میں آئی. لہٰذا کربلا کی تحلیل کرنا چھوڑو، امر الہی سمجھ کر مطالعہ کرو. کربلا ہے امر الہی. کربلا سے کسی فقہی قانون کا استخراج نہیں ہوتا. وہ صاحب جا کر اپنے دماغ کا علاج کرائیں کہ جو کہیں کہ سید الشہداء نے اپنے چہرے مبارک پر خون ملا تو اپنے آپ کو نجس کیا، پھر نماز کیسے پڑھیں گے؟ تمہاری پوری کائنات کی نمازیں ٹھوکر میں بہہ جائیں سید الشہداء کی. آپ بات کریں سید الشہداء، آپ کی توضیح المسائل کے مطابق چلیں گے. سید الشہداء یعنی اسماء جلال و جمال الہی، سید الشہداء یعنی توحید، سید الشہداء یعنی ارادہ الہی، سید الشہداء یعنی مشیت الہی. لہذا بات کو سمجھیے، کربلا فقہی حکم نکالنے کا ماخذ اور مصدر اور منبع نہیں ہے. کربلا راز الہی ہے. آپ کو جا کر دیکھنا ہوگا. ایک ایک جملے کو سننا توجہ سے، کیونکہ کوئی آدھی بات سنے گا. اب وہ عجیب و غریب قسم کی کتابیں پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، نہ جانے کون کون سی، جو 100 50 روپے میں بک رہی ہیں. کہاں سے ترجمہ کی آئیں؟ جہاں پہ دیکھا حسین ابن علی یہ کربلا فلانا لکھ دیا. اما جا کر تم دیکھو، کتاب الحجت کو کھولو، مقتل دیکھو، بحر الانوار دیکھو، سر الہی کو سمجھو، حدیثنا صعب المستصب کی بات کرو. جب بھی امامت پر بات آئے، کوئی بھی معیار دے. میرے بچوں، تم کو نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، 2 سوال کرو. یہ جو آپ معیار دے رہے ہیں جرنلائز وے میں، حکم کہاں بیان کیا گیا؟ اسپیسیفائی کرنے کا آپ کو کس نے حق دیا؟ اب میں اپنے سطح پہ بات کروں آ کر کہ آپ یہ بتائیے، جو آپ کہہ رہے ہیں کربلا یہ سکھاتی ہے، تو یہ قانون کہاں لکھا ہے؟ اور اس قانون کو آ کر آپ جس پر بھی منطبق کر رہے ہیں، فٹ کر رہے ہیں، یہ کہاں روایت میں آیا ہے؟ یہ 2 سوال کر لو، ورنہ تو آپ کو بڑے. اب میں ہر نادانی کی بات کا یہاں جواب تو نہیں دے سکتا. معیار دے کے جا رہا ہوں آپ کو کہ ہمیشہ یہ کربلا سے کوئی حکم نہیں. امام حسین نے یہ کیا اور آپ یہ کیجئے. کسی کے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہوئی ہے، اور اس بی بی زینب نے دروازہ کوفے کے پیچھے نماز پڑھی تھی بیٹھ کر. یہ تمہاری بچی، یہ بی بی زینب ہے، یہ فضہ کے قدموں کی خاک نہیں ہے. اس کو توضیح مسائل سے آشنا کرواؤ. مت جاؤ جناب زینب کی عظمت تک. تم کو کیا پتا علی بن ابی طالب کی دختر گرامی کا مرتبہ کیا ہے؟ وہ امام سجاد، مولانا یہ ہوا ہمارے گھر میں آگ لگ گئی تھی سوئچ بورڈ پہ، تو ہمیں نماز توڑنی تھی. ہمیں خیال آیا امام سجاد کا گھر میں آگ لگ گئی تھی، تو امام نے نماز نہیں توڑی. نکالو اپنے ذہن سے یہ لاتعلات مزخرفات. تم امام سجاد ہو، تم سعید بن جبیر نہیں ہو جو امام کا غیر معصوم صحابی تھا. تم توضیح مسائل کے مطابق چلو، تم فقہ کے مطابق چلو. یہ کس نے کہا ہے کہ ائمہ کی وہ کام جو امام اور خدا کے درمیان راز ہے، تم ان رازوں کو اپنی زندگی میں لاؤ؟ یہاں پر انبیاء کے شانے لرزنے لگے ہیں اور تم اپنی اس ناتوانی کے ساتھ اس راز کو اٹھانا چاہتے ہو.